وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. محترم ناظرین کرام، سیرت-un-Nabi صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست کا موضوع ہے ہجرت کے وقت مدینہ کے داخلی حالات. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، اس وقت مدینہ کے داخلی حالات کیا تھے، شروع کیا تھے. ہجرت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دین کو بچایا جائے اور آدمی دوسرے ملک میں جا کے پناہ لے، بلکہ اب جب ملک چھوڑا ہے تو پورے طریقے سے پریکٹس بھی ہو، عمل بھی کرے. جب قربانی دی ہے تو پورے طریقے سے عمل بھی ہو جائے. مدینہ میں 3 طرح کے لوگ تھے. صحابہ کرام، جس کے اندر مہاجرین اور انصار بھی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر اسی طریقے سے مدینہ کے اصل مشرک باشندے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن تھوڑی سی محنت کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس میں سے کچھ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو وہ منافقین ہیں. پھر اسی طریقے سے مدینہ میں تیسرا گروہ جو تھا وہ یہودیوں کا تھا. صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ آئے تو یہاں کے حالات بالکل الگ تھے. مکہ میں کیا تھا، کلمہ ایک تھا لیکن سب کا گھر الگ الگ تھا، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے تھے، پورے طریقے سے عمل نہیں کر سکتے تھے. مکہ میں باغ ڈور جو تھی وہ کافروں کے ہاتھ میں تھی، دین پر پورے طریقے سے آدمی عمل نہیں کر سکتا تھا. اس لیے آپ دیکھیے گا مکی صورتوں میں وہی احکامات زیادہ ہیں، باتیں زیادہ ہے کہ اکیلے بھی آدمی عمل کر سکتا ہے، تنہا آدمی عمل کر سکتا ہے. اچھے اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے، برے کاموں سے روکا گیا ہے. مدینہ میں سب مسلمانوں کے ساتھ رہے تو پورے طریقے سے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو گیا. وقت آ چکا تھا کہ اب لوگ پورے طریقے سے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں، حلال و حرام کو سمجھے، حکومت کو سمجھے، سیاست کو سمجھے، پھر اسی طرح تجارت کو سمجھے، ہر چیز کو سمجھے اور اس پر عمل شروع کر دیں. نیا سماج بنانا تھا تو لمبا وقت درکار تھا، 1-2 دن میں کام نہیں چل سکتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا؟ تزکیہ کے لیے بھیجا تھا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول کو بھیجا ہے جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی باتیں ان کو سمجھاتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی مقصد یہی تھا. مدینہ کے اندر جو یہودی تھے وہ اندر ہی اندر جلے جا رہے تھے، بھونے جا رہے تھے، اور ان کی چودراہٹ تھی. ہر چیز پر وہ لوگ قابض تھے، تجارت میں آگے تھے، پھر اسی طرح سود خوری میں آگے تھے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے یہودی لوگ سودی کاروبار میں، انٹرسٹ میں، بیاج میں بہت آگے ہیں اور بہت دولت کمائے ہوئے ہیں. دنیا کی اکنامی پر ان کا قبضہ ہے، یہودیوں کا، جوس کا. تو یہ پرانے زمانے سے ان کا چلا آ رہا ہے. انہی میں سے ایک تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں میں سے تھے جو مسلمان ہو گئے. صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر 3938، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے، کچھ سوالات پوچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہاری قوم میں عبداللہ بن سلام کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہم میں سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں، ہم میں سے سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل کے بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام لے آئیں؟ وہ کہنے لگے اسے اللہ اپنی پناہ میں رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے یہی سوال کیا اور انہوں نے یہی جواب دیا. اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سچا اور حقیقی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب وہ کہنے لگے یہ تو ہم میں سے سب سے بدتر آدمی ہے اور بدتر باپ کے بیٹے ہیں. فوراً ہی برائی شروع کر دی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا مجھے ڈر تھا. ابھی تعریف کیے، پھر فوراً جب وہ اسلام قبول کر لیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی برائی بیان کرنے لگے. تو مدینہ کے اندر 3 طرح کے لوگ شروع میں تھے. صحابہ کرام ہیں، نمبر 2 مدینہ کے اصل مشرک باشندے تھے، ان کو جب اسلام بتایا گیا تو وہ لوگ اسلام قبول کر لیے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو منافق ہو گئے، کچھ نہیں کر سکے، اندر ہی اندر اسلام کے خلاف کرنے لگے. اور اس کے بعد تیسرا گروہ جو تھا وہ یہودیوں کا تھا. تو ناظرین کرام، یہودیوں کے اندر جو بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن شروع سے ہے، اس کے بارے میں سب لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے. اب آئیے آگے دیکھتے ہیں
کہ آگے سیرت میں اور کیا چیز ہمارے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين